اس کو اسلام کی دعوت دیں، تربیت دیں، یہ کار خیر ہے۔ السلام علیکم جناب پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ معاف کرنا، ہم دیار غیر میں رہ رہے ہیں، اس لیے میرا یہ سوال کرنا بہت ضروری اور لازمی ہے، کیونکہ آپ نے اپنے خطاب کے دوران شراب کا ذکر کیا تھا کہ شراب کے حرام ہونے میں کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے، علماء کرام بھی یہی بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کون سے ایسے آسان دلائل ہیں جس سے ہم لوگوں کو ثابت کر سکیں کہ شراب حرام ہے؟ اس کے علاوہ برا نہیں مانیے گا جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، میں کسی کے جذبات سے نہیں کھیل رہا، نہ مجھے کھیلنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے میں معافی چاہتا ہوں جب یہ میں بات کروں مولانا صاحب کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو مسلمان بھائی دیار کفار میں رہ کر شراب بھی پیتے ہیں، دیار غیر میں رہ کر شراب بھی پیتے ہیں اور خداوند کریم کے فرض بھی ادا کرتے ہیں، اس کے متعلق حکام الہی، حکام خداوندی کے متعلق آپ کچھ بیان کرنا پسند کریں گے؟ اگر آپ پسند کریں تو آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے کرنا۔ دیار کفر یا دیار کفر میں رہتے ہوئے میرے جو مسلمان بھائی شراب بھی پیتے ہیں اور جو فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، یعنی نماز، روزہ، قرآن، جو بھی 5 فرض ہیں فرض کیے گئے ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے متعلق آپ میں عرض کرتا ہوں احکام خداوندی کے متعلق پلیز بیان کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تو حکم احکام خداوندی کا تعلق ہے، شراب پینے سے متعلق وہ دیار اسلام میں رہے یا دیار کفر میں رہے، کوئی شخص شراب حرام ہے، قطعاً حرام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کے لیے جہنم کی سزا بیان کی، شارب خمر کو، شرابی کو جہنم کی خبر دی۔ کسی شخص پر کسی قیمت پہ یہ حلال نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی گنجائش نہیں، حتیٰ کہ حضور اسلام نے فرمایا ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، شراب کی کوئی بھی قسم، کوئی بھی شکل جو بہت زیادہ کوانٹٹی میں پینے سے بھی نشہ پیدا کرے، اس کا ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے، ایک قطرہ پینا بھی حرام۔ اور اس کو قرآن مجید نے شیطان کا عمل قرار دیا اور نجس کہا، اور شراب کو بت پرستی اور شرک جیسے اعمال کے برابر قرآن مجید میں ڈکلیئر کیا ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مذاق ہے دین اور شریعت سے، احکام دیگر پہ بھی عمل کرے اور ساتھ شراب بھی کرے۔ مسلمان کو ان قطعی محرمات سے اپنی زندگی کو پاک کر لینا چاہیے، قطعی محرمات جو ہیں ان سے زندگی کو پاک کر لینا چاہیے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ ان میں انوالو۔ اب رہ گیا اس کی حرمت کا ریزن کیا ہے۔ حرمت کا بنیادی بے شمار اسباب ہیں، میرا اپنا ایک بکلیٹ ہے، میں ریفر کر دیتا ہوں، آپ وہ کتابیں یہاں سے لے کے اس کو کر لیں، اور کیسٹ میں بھی یہ کہیں مل جائے گا۔ میرا ایک بک ہے اسلام آن پریونشن آف ہارٹ ڈیزیزز پر، یہ عنوان ہے اس کا، اسلام آن پریونشن آف ہارٹ ڈیزیزز۔ اس بک انگلش میں ہے، وہ اس انگلش کے کتابچے میں پورک اور الکوہل، شراب اور خنزیر دونوں کی حرمت کے سائنٹیفک ریزنز میں نے بیان کیے۔ جو آدمی تفصیل سے اس کو پڑھنا سمجھنا چاہیں، کیسٹ کے ذریعے بھی، جو سائنسی حوالہ جات کے اوپر سائنسی خطابات ہیں میرے، اسلام اور ماڈرن سائنسز پر، اسلام اور طب جدید پر، اسلام اور ماڈرن میڈیسن اور اسلام اور طب جدید، یہ ہے موجود، یہ کیسٹ موجود ہے، یہاں بھی ہے، اسلام اور طب جدید، اس کو سن لیں اور بکلیٹ پڑھ لیں۔ مختصر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اسلام اور عصر حاضر کا چیلنج، اگر یہ لیکچر موجود ہو تو اس میں بھی ہوگا۔ یہ مختصراً یہ کہ شراب کے اندر بنیادی خرابی جو انٹاکسیکینٹ ہونے کی ہے، انٹاکسیکیشن کی، اس انٹاکسیکیشن کے سبب سے اس کے اتنے طبی نقصانات ہیں جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آج اسٹیبلش ہو چکے ہیں، ثابت ہو چکے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ آج امریکہ اور یورپ میں
جو کارڈیالوجسٹوں کی ایسوسیشنز ہیں ڈاکٹرز کی، وہ ہارٹ پرابلمز کے لیے، بلڈ پریشر پرابلمز کے لیے، ہائی کولیسٹرول لیول جو ہوتا ہے اس کے لیے، ہائپر ٹینشن کے لیے، اور ہارٹ پرابلمز اور ہارٹ اٹیکس کے لیے شراب کو بہت بڑا مؤثر عنصر قرار دے چکے ہیں۔ اور جب کوئی ہارٹ پیشنٹ آج ڈاکٹرز کے پاس ویسٹرن ورلڈ میں جاتا ہے، امریکہ یا یورپ میں، تو وہ جو کویسچنیئر دیتے ہیں اس میں سب سے پہلا ایک امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے کہ الکوہل تو نہیں پیتے۔ اور امریکہ میں تو آج ٹیلی ویژن کے ذریعے باقاعدہ یہ ایڈز آ رہی ہیں عرصہ دراز سے کہ الکوہل کی کنزمپشن کم کی جائے، الکوہل کی کنزمپشن کم کی جائے، شراب پینا کم کیا جائے اس کے اوپر۔ اور بعض یورپین کنٹریز میں تو یہ صورتحال ہے کہ بعض علاقوں پر یعنی اور بعض نیوی اور بعض محکموں میں شراب پی کر وہ ایکٹیویٹیز سر انجام دینا ممنوع ڈکلیئر کیا گیا۔ تو شراب کے خلاف آج ویسٹرن ورلڈ میں اس کی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو خرابیاں اسٹیبلش ہو گئی ہیں اور ڈیزیزز اور اس کے نقصانات وہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں۔ تو شراب کے ذریعے دل کی امراض آج ثابت ہو چکی ہیں، لیور کی امراض جگر کی ثابت ہو چکی ہیں، گردے کی امراض ثابت ہو چکی ہیں، اسٹومک کی امراض ثابت ہو چکی ہیں، بلڈ پرابلم ثابت ہو چکے ہیں، ہائپر ٹینشن پرابلم ثابت ہو چکے ہیں، اور اس کے ذریعے اور بہت ساری ایسی امراض جن کا علاج نہیں ہے اس کے چھوڑے بغیر، وہ آج ماڈرن ورلڈ کی طب نے، میڈیسن نے ثابت کر دیا۔ تو یہ ایک ایسی شے ہے کہ جو ہر چیز کسی نہ کسی ایک خرابی کا باعث بن سکتی ہے، مگر شراب ام الامراض ہے، یہ بہت ساری امراض اور بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ دماغ کے اعتبار سے، انٹاکسیکینٹ ہونے کے اعتبار سے یہ اپنے اندر یہ خاصیت رکھتی ہے کہ جب اس کی بہت زیادہ مقدار پی جائے کثرت کے ساتھ تو خواہ ایک لمحے بھر کے لیے صحیح، مگر انسان کو سوچ کی وہ نارمل صلاحیت سے نیچے لے آتی۔ لہذا اسلام اس چیز کا کبھی روادار نہیں ہے جو انسان کی مینٹل ایبیلٹیز پر بے شک ایک لمحے کے لیے صحیح مگر اثر انداز ہے۔ اور ایک شراب کی حرمت کے ذریعے اللہ پاک نے انسان کو درجنوں امراض سے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ بنیادی ریزنز ہیں جس کے اوپر آج ویسٹرن ورلڈ میں لکھا جا چکا ہے۔